اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحد الحق مجتہدون الذی لسان صفتہ یحد المحدود ولا نفت الممدود ولا وقت المعدود علی اجل الممدود وتر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودت توب سکور میدان جعلت عظمت والصلاة والسلام والتحیت والاکرام والمنہاج البیدی والکتاب الہادی والمولود بمکہ بہجرتہ بطیبہ علا بذکرہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور ساطع والضیاء علامہ سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح. عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ایام عزا کا ایک مہینہ غالباً ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کی مصروفیتیں. شہزادی سے ممبر سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیقات میں اضافہ کرے اور قبول کرے ہم لوگوں کی مجلسوں کو. اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کے بیچ میں آج حنا صاحبہ تشریف فرمائیں تو بڑی ہستیاں جب سامنے ہوتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی کچھ پڑھ لے تو یہ مولا کا کرم ہے. سلوا دیجیے خلوص کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. یہ اتنا اعلیٰ اور افضل عظیم ترین عمل ہے کہ نہ اس کی گہرائی کو کوئی ناپ سکتا ہے نہ اس کی وسعت کو کوئی ماپ سکتا ہے. صلوات بھیجیے. مجھ کو بنا رہا ہے سمندر علی کا نام. آواز نہیں نکل رہی ہے تو نام علی کا سہارا لینا ہی پڑے گا کہ مجھ کو بنا رہا ہے سمندر علی کا نام اور جاری ہے میرے لب پر برابر علی کا نام. جاری ہے صلی اللہ محمد یا علی. تو ہماری آپ کی گفتگو ہوگی کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح. تمام ممبروں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم لوگ مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن مجید کی تمام آیات شیان علی کے دل پر چسپا ہے جو ہمارے اہل بیت سے متعلق ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس آیت کو یہ حدیث کو لیا جائے کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح. یہ ایک ایسی حدیث ہے اس میں اتنی وسعت ہے خدا کی قسم صبح قیامت تک اگر اس پر تذکرہ اور تبصرہ کرتے رہے تو بھی کم ہے. عزیزوں، کچھ باتیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی اس حدیث کے ذیل میں ہوں گی مگر وہی عادت کے مطابق جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کے سامنے کہ 4 نظریں جو مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں کہ 3 تاریخ کو ہر مہینے کی 3 تاریخ کو 8 تاریخ کو 15 کو اور 22 تاریخ کو ضرور دلاتی رہیے. جن اماموں کی یہ تاریخیں ضرور الحمدللہ دلائیے.
اور نماز شب اور زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کریے، جیسے زمانے کے حالات ہیں، مسئلہ اہل بیت کا، مسئلہ سفینۃ نوح، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت ہم کو یہ سفینہ دے کے گئے، لیکن اس سفینے پر بیٹھنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ جو تفسیر قرآن پڑھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سفینہ نوح پر کون کون بیٹھا تھا، اور نوح کی زوجہ تک جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، جو گمراہ ہے، اس کو سفینے میں گنجائش نہیں ملتی ہے۔ تو آج اس حدیث کے ذیل میں ضرور بات ہوگی، لیکن سورہ انفال کو اگر انشاءاللہ دشمنان جیسے علی بہت ہوتے ہیں، ایسے دشمنان اہل بیت بہت ہوتے ہیں، تو واجب نمازوں میں کہیں پر بھی سورہ انفال کو ضرور پڑھیے۔ آج شب جمعہ ہے، روز جمعہ ظہر کی نماز میں جمعے کے دن ظہر یا عصر میں سورہ جمعہ ضرور پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا بہت لیٹ ہو رہا ہے تو پوری ہر چیز کی تفصیل نہیں ہو سکتی ہے، سورہ جمعہ ضرور پڑھیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن مجید کو سپاروں کو ہاتھ میں لیجیے، مگر اس کو پڑھیے اور زیارتیں پڑھیے۔ شب جمعہ کی 2 رکعت نماز مغرب و عشاء کے درمیان، پہلی رکعت میں الحمد و پھر انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد و پھر انا اعطینا۔ پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اس نماز کا ہدیہ میں نے جملہ مومن مومنہ جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ان کو بخشا۔ خدا کی قسم جو وہاں ہے وہ ہم سے بہتر جگہوں میں ہے، وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری یہاں بھی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اور جو ایک خاص بات کہ سورہ بقرہ کی ابتدا کی 4 آیت ہم لوگوں نے تو موبائل میں لے لیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ قرآن شریف صبح آدمی نے پڑھ لیا اور اگر یہ سب چیزیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آتے جاتے راستے کبھی بھی پڑھنا ہے، گاڑی میں پڑھنا ہے تو یہ سب چیزیں نوٹ کریے، موبائل میں لیجئے، سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کی 4 آیتوں کو پڑھیے اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ضرور پڑھیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک جنگل میں سمجھ لیجیے صحرا میں نور ساطع ہو رہا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ پتہ کر لو یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کا نور ہے، جو دنیا کے خلق ہونے سے پہلے یہ 2 آیتیں خلق ہو چکی تھی، اس لیے وضاحت کا ٹائم نہیں ہے۔ ان کی فضیلت پر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، ان 2 آیتوں کو دنیا کے خلق ہونے سے پہلے یہ خلق ہوئی تھی۔ تو بس عزیزوں، ہم لوگ لمبی کیوں میں لگے رہتے ہیں، پریشانیاں جھیل لیتے ہیں، لیکن یہی نہیں معلوم ہے کرنا کیا ہے، ہونا کیسے ہے، جانا کدھر ہے، آنا کدھر سے ہے۔ لائف کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، طریقہ نہیں معلوم ہے۔ صلوات بھیجیے پھر سیدھی سی بات کہ عصمت کے 2 سمندر ہیں۔ دیکھیں کون؟ انسیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، اور ان کی گرد نالین کے صدقے میں ذاکری کا شرف حاصل ہوا ہے، جو پرچم عباس کی ہوا سے دیکھیے ہمارے اندر کی توانائی کو کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے تھے ایک آواز سلام کا جواب نہیں نکل رہا، کیا سمجھے گا کوئی ان ہستیوں کو، کیا سمجھے گا؟ اسی لیے میں کہتی ہوں فرش پکڑ کے دعا مانگے، شہزادی توفیق دیجئے ہمارے اندر کی گھٹن کو، ہمارے اندر کی گھٹن کو یہ پرچم عباس اور یہ شہزادی، یہ اہل بیت ہی تسکین میں بدلتے ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس خالق کائنات کا، اس مالک کائنات کا شکر ہے جو اس نے میرے کاسے دل میں محبت علی کی بھیک ڈال دی ہے۔ اس کا بہت بہت احسان و کرم ہے جس نے میری پیشانی پر محبت علی لکھ دیا ہے۔ جب محبت علی لکھ دیا ہے اور مشکل کشا میرے ساتھ ہے تو پھر کسی مشکل سے ڈر کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ
کے 2 سمندر ہیں، اور جب رسالت کا وقت تھا تو یہ کشتی جو یہ سفینہ تھا، یہ اہل بیت کا سفینہ، یہ رسالت کے سمندر میں چلا، اور بعد رسالت یہ سفینہ امامت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد جیسے مصائب کو اپنے جیسے لگتا ہے خدا نہ کرے ہمارے درمیان سے ہمارا اپنا عزیز چلا گیا ہے، جس طرح سے ہم لوگ تڑپتے ہیں، رویا رویا روتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں فضائل ایکٹیو ہو کے، خوش ہو کے، حشاش و بشاش ہو کے سننا چاہیے۔ اگر زندگی میں جتنی خوشی چاہتے ہیں، چاہے جتنی دیر ہو رہی ہے، صورت پر مصائب والا ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے، فضائل والا اور صلوات والا ہونا چاہیے۔ معمولی ہستیوں کی فضائل نہیں ہے، خوش ہو کے فضائل سنو، اور تکلیف اور اذیت اور کرب میں مصائب سنو۔ صلوات بھیجیے تو یہ عصمت کے سمندر ہیں۔ اب اگر کسی کو رسالت میں آنا ہو، رسالت کے سمندر میں، یا کسی کو امامت کے سمندر میں آنا ہو، وائے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا آنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں سمندر کو جوڑنے والی کڑی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب بس ہم کو سوچنا یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تمام مجلسیں سنی، تمام تفسیریں پڑھی، تمام کچھ سیکھا، سنا، پڑھا، آج سب کچھ بھول جاتے ہیں، آج سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس فرش عزا پر کیا سوچتے ہیں ہم لوگ بات کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بات نہیں، کسی کی بات نہیں، ادھر ہے سفینہ اور ادھر ہے ہم، تو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ہماری بربادی ہم خود کر رہے ہیں، کسی کو نہ دیکھیے، صرف اپنا تذکرہ کریے کہ ہماری بربادی، ہم اپنے نفسوں کی بربادی ہم خود کر رہے ہیں۔ وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے ہیں، چل کیوں نہیں پا رہے ہیں، کر کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نا لوگ ہم سے، کہتے ہیں ناز باجی جو آپ نے بتایا تھا ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ صلوات بھیجی محمد والے۔ اب ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ جملہ لیکن یہ اس وقت شاید ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں کے لیے بھی بہتر ہے۔ کوئی بھی کلاس ہو، چاہے یہ لکھنؤ کا صاحب فہم مجمع ہے، سب جگہ کا صاحب فہم ہوتا ہے، لکھنؤ کا مجمع ہے تو یہاں لیرٹو کی بات کرتے ہیں، لامٹینگر کی بات کرتے ہیں۔ وہاں کے جو کلاسز ہوتے ہیں تو فرسٹ رو سے لاسٹ رو تک بچے بیٹھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکول اور کالجز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کی فیسیں دی جاتی ہیں، سارا کام انتظام A to Z والدین پورے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں یہ چند ٹاپ کرتے ہیں؟ سوچا کبھی کیوں یہ چند ٹاپ کرتے ہیں؟ کیونکہ بتایا سب جا رہا ہے، دکھایا سب جا رہا ہے، سنایا سب جا رہا ہے، لکھایا سب جا رہا ہے، پڑھایا سب جا رہا ہے، لیکن ڈفرنس کس چیز کا ہے؟ فرق کون کر رہا ہے؟ کس بات سے فرق ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ چاہے جتنا پڑھ لو، کہو کہ قرآن کافی ہے، پڑھ بھی لو، لکھ بھی لو، سب کچھ کر لو، لیکن کوئی چیز کافی نہیں ہے وداؤٹ اہل بیت۔ بغیر اہل بیت کی محبت کوئی چیز کافی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، سفینے پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو عمل کرتا ہے وہی ٹاپر ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے اپنے بڑے بڑے کالجز کے سارے بچے ٹاپ ہو گئے؟ نہیں نا، عمل پر بس بالکل یہی ہے۔ میں نے مثال اس لیے دی، یہی بات اپنے یہاں ہے کہ ڈیپینڈ ہے اسلام نیت پر۔ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ابھی باہر گئے تھے ہم،
تو بتا رہے تھے 8 دے 10 دے بنا ماشاءاللہ، خدا مومنین کو اور دے. یہاں لکھنؤ میں تو آقا باقر میں سنا ہے 100 دیگ پکتی ہے. الحمدللہ شہزادی سے دعا ہے کروڑوں پکانے کی توفیق عطا کرے، مگر ایک ایک دانے دانے کے برابر پروردگار عالم شہزادی کے صدقے میں اتنا علم اور عمل ہمارے اندر عطا کر دیں کہ ہم اس سفینے میں بیٹھنے لائق ہو جائیں. صلوات بھیجیے کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ رات و دن محنت کر رہے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات تک، اگر دیر تک کچھ بھی کام کر رہے ہیں، چاہے صبح کی نماز لیٹ ہو جائے، صبح کی نماز کے فوراً بعد اٹھیں گے. کیوں؟ بچے کو اسکول بھیجنا. یہ میرے لیے زیادہ ضروری چیز ہے. رات میں جاگ بھی رہے ہیں، کیوں؟ ہوم ورک کرنا ہے، ایگزام آ رہے ہیں، پڑھائی بچوں کو کرنا ہے، والدین کو کروانا ہے. ان کو چائے اور کافی بنا بنا کے دے. پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ذخیرے کہاں ہیں، ملے گا کہاں سے ملے گا. کہاں آ جاؤ پناہ اہل بیت میں آ جاؤ، پناہ علی میں آ جاؤ. بتاؤں میں سونے چاندی کس لیے سب یہی محنت جو کرتے ہیں کہ بچے پڑھ جائیں. اگر بھائی ڈیٹیل پڑھے، بہت دیر ہو رہی ہے، اور سسٹم وائز اگر اسٹیپ وائز چلے کہ پڑھیں، اسکول جائیں، کالج جائیں اور تو کامیاب ہوں، پھر کیا کریں؟ گھر بنائیں، مکان بنائیں، سونا لائیں، صوفہ لائیں، یہی سب تو کریں. کہا سمجھو تو ذرا، فخر کرو، فخر ناز کرو اپنے نصیب پر، یا کالے لباس پر، اور اپنے ضمیر پر، اپنے والدین پر، اپنے پروردگار پر کہ شیان علی بنا کے بھیجا ہے. نور اللہ شستری نے اپنی کتاب میں لکھا، نور اللہ شستری کی کتاب، اس کی دام بتاؤں میں، حالانکہ ان چیزوں کی ایک چیز کی بھی یاد ہے نا آپ کو کہ پوری بسم اللہ کی طرف تو تول دیا گیا تھا، وزن ہی نہیں کوئی کر سکتا ہے. لیکن نور اللہ شستری کی کتاب کا قیمت بتاؤں میں 45,000 کی قیمت ہے. خدا کی قسم دل لگائیے، پڑھنے سے مزہ آ جائے گا زندگی کا. نہج البلاغہ کو اور صحیفہ کاملہ کو اور اس طرح کی جو بھی کتابیں ہیں ان کو مت چھوڑیے، اپنا فرض عین سمجھیے. اپنے گھر کا شستینی صاحب نے خود سازی کا چارٹ بنایا. شستینی صاحب کو چارٹ بنانے کی ضرورت بنا، سب کچھ دنیا کا مرجع ہو گئے اور ہم لوگ کتنے لوگ ان کی تقلید میں ہیں. خود سازی کا چارٹ بنایا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. انہوں نے ہفتے کے 2 روزے بھی رکھے اور تمام باتیں وہی دامن مقصود جائزنی ہے. نور اللہ شستری نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اس کا جملہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کائنات میں جتنا سونا ہے، بچوں سن لو، مت بھاگنا سونے کے لیے، سب تمہارے قدموں کے نیچے ہے. یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، یہ مولا کے جملے ہیں. امام باڑا سجا ہوا ہے، شہزادی کا بشارتی تابوت برآمد ہوگا. یہ ممبر شہزادی کا ممبر ہے. جیسے قرآن میں ایک بات بس نہیں ہے، اس طرح سے ممبر سے بھی کسی کی اوقات نہیں ہے ایک لفظ بھی بس کرنے کی. شہزادی اس کو توفیق نہیں دیتی ہیں پھر ممبر پر بیٹھنے کی. نور اللہ شستری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کائنات میں زمین کے نیچے جتنا سونا ہے سب ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا لعاب دہن ہے. لعاب دہن ہے. اور بچیوں اور سب لوگوں سے گزارش ہے، اپنے اپنے سونے کو آسمان کے نیچے ہاتھ میں لو اور زیر آسمان کہو کہ یا ابن الحسین، یا ابن الحسین، یا ابن الحسین. جیسے میں نے کہا ہے مسلسل جو باتیں پڑھتی ہوں میں سب چھوڑ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کوریئر تیار کیا، بہت اچھا سامان اندر رکھا اور پیکنگ کری، لیکن اگر اس پر آپ ایڈریس نہیں لکھے گا کہاں جائے گا؟
फिर अपना भी लिखना है, लौट के कहाँ आएगा, का सलवार जो है कोरियर का एड्रेस है, जाएगा भी वहाँ और वापस आएगा तो फिर हम कहेंगे यही कि मौला रख लीजिए, हम कहाँ जाएं। अगर आप नहीं रखेंगे, आप नहीं देंगे तो कौन देगा, होता है ना ये। तो कहा कि अपने हाथ पर सोना रखो ज़ेरे आसमान और कहो या इब्न हुसैन, सलवार आगे पीछे पढ़ के। तो खुदा की कसम नूरुल्लाह शुश्तरी ने अपनी किताब में लिखा है आपका सोना भी पाक हो जाएगा। जो कब्र में सांप बिच्छू बनता है ना, पढ़ा होगा, तमाम मौत की मजलिसों में सुनते रहते होंगे, वो सब पाक हो जाएगा और बढ़ता भी रहेगा। आप तो बढ़ बढ़ के सलवार भेजिए मोहम्मद वाले। शब जुमा है, तमाम अमल और अमाल हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और कल रोज़े जुमा है, सब लोग मौला ये मौला ये मौला ये मौला मौला ये तरह तरह से दुआएं नुबा कैसे कैसे लय और दर्द में पढ़ते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, कितना बुलाते हैं। और पूरा वाक़या कैसे मैं पढ़ूँ। एक बहुत बड़े आलिम जैयद, बहुत बड़े आलिम जो किताबों में ये शिस्तैनी साहब, हुमैनी साहब, खानाई साहब भी जब पूरा बैठ के तफसीरा होता था तो इनको उस्तादों के उस्ताद कहते थे। जब इनको पता लगा जिस तरह से घमंड, कुरान मजीद में इखलाकी 99 बुराइयां हैं जिनको वाज़े तौर से कहा गया है। देखो ऊंची आवाज़ में बात करो, देखो गुस्सा मत करो, देखो मजलूम पर जुल्म ना करो, देखो रिश्तेदारियों को मत तोड़ो, वगैरह वगैरह 99 चीज़ें हैं। तो इस तरह से मेरे मौला फरमाते हैं, सलवार भेजिए मोहम्मद इखलाकी बुराइयों से दूर रहो। अगर इखलाकी बुराइयां रहेंगी तो कुछ काम नहीं आएगा। कहा कि मौला ये करते हैं। तो जब मर्जाए तकलीद, जब उनको पता लगा कि सब उनके आगे सर झुकाने लगे, इतना एहतमाम करने लगे, तब उन्हीं ने वो एरिए को छोड़ दिया और एक बहुत छोटे से जगह पर, जिसका नाम पता भी नहीं, बहुत मुख्तसर सा एरिया का कुछ नाम लिखा है, इस वक्त मेरे जहन से उतर गया, वहाँ की मुख्तसर सी मस्जिद थी। जाहिर सी बात है इतना बड़ा जैयद और आलिम, अगर उसको नमाज पढ़ाने को भी दिया जाए तो उसके म्यार की मस्जिद होना चाहिए। लेकिन उन्हीं ने गोशा नसीमी इख्तियार की और कोने में जाके उस छोटी सी मस्जिद में अपने को जाके मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगे। लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। मगर होता क्या है, हम नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, सारे अमल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है वही कहते रहो तो हम सब करते रहेंगे। मेरे दिल के बरक्स आप नहीं कह सकते हैं, मेरे दिल के बरक्स आप नहीं चल सकते हैं। उन करनी ने ये तर्ज अमल बनाया। छोटी सी मस्जिद थी, मुख्तसर से लोग थे, 3 जुमले ज़रूर बताते थे मस्जिद में। 6 महीने मेहनत करी उन लोगों पर, उनके पीछे लोग नमाज पढ़ते थे। 3 जुमले उन्हीं ने रोज़ बताना थे। 6 महीने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हीं ने बताया, क्या बताया कि देखो बहुत दुआ मांगते हो झुम झुम के, मौला आइए मौला आइए, लेकिन आप ये समझ लो कि मौला कह रहे हैं कि अगर तुम हमको बुलाना चाहते हो और हम आ गए तो तुम बड़े परेशानी में रहोगे। बस ये जो कहना था, क्योंकि हमारी जैसी बात करते रहो तब हम अच्छे, वरना तो जूते लगाने में पीटने में भी देर नहीं है। वो मारा जाए तकलीद, उन्हीं ने अपने को छुपा के रखा था। लिखा है कि इतना पीटा मारा, मस्जिद से निकाल दिया उनको वो। लेकिन अल्लाह वाले जो हैं, जिसमें मुँह पर कितने पत्थर पड़ते थे मगर इनको लर्जिश नहीं होती थी।
घबराते नहीं थे, अपने ईमान पर डटे रहते थे। जो काम करने पर आए हैं वो फोकस है, उसी पर रहते थे। कहा चले गए, वो बेचारे घर गए सब निकाल के, क्योंकि हम अपने को बहुत पाक समझते हैं, हम अपने को बहुत अच्छा और बहुत सच्चा और बहुत शफाफ समझते हैं। दूसरा हमारे लिए कुछ है ही नहीं, दूसरा तो हमारे आगे बहुत हेज है। ये फितरत इंसानी बन गई है, ये दी नहीं है अल्लाह ने। कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने दे के भेजा होता है, ये हमने बना लिया है अपने हिसाब से। तो ये अपने कमरे में चले गए, सब लोगों ने मस्जिद से निकाल के सारा बाहर मस्जिद से फेंक दिया, और मुतवल्ली ने मस्जिद को धोया बुरी तरह से। और उसके बाद भी जब सीने में आग लगी होती है, जब तक जूते लात ना कर लो मज़ा नहीं आता है। वो गए एक मुसल्ला लेके और उनका दरवाज़ा दक्कुल बाब किया। जैसे ही दरवाजे पर दक्कुल बाब किया तो इन्हें कहा कौन, मुतवल्ली ने अपना नाम बताया। इन्हीं ने बेचारों ने सोचा, वो देखिए दो तरह का गुस्सा होता है, एक तो मोमिन को गुस्सा अगर आ भी गया थोड़ी देर में उसको पछतावा भी जल्दी होता है। एक अकड़ू होते हैं जो आ गया वो मरते वक्त जा नहीं सकता। उनको ये नहीं पता है कि जब खुदा पूछेगा कि तुमने ऐसा किया, हमने तो ऐसा मना किया था, तब तो कहेंगे माफ़ कर दीजिए, और दूसरे की गलती हो गई तो माफ़ नहीं कर सकते। तो इन्हीं ने सोचा बस इसको एहसास शर्मिंदगी, ये दरवाज़ा खोला। अजीज़ा ने गिरामी बच्चे गौर से सुने, जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने दो काम किए कि पहला काम मुसल्ला लेके पैरों की तरफ फेंका, कहा मस्जिद में धो आया हूँ, ये मुसल्ला इतना नजीस हो गया है, ये धो के भी पाक नहीं हो सकता है। तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है, हम सब लोग को गुमराह करने वाले हो। और उस वक़्त में लोगों को सबसे ज़्यादा अगर जलील ख्वार करना होता था तो क्या करना होता था, चेहरे पर थूक देते थे। तो अपना मौला उनके ऊपर चेहरे पर थूक दिया, उन्होंने अपने चेहरे को साफ किया, दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। ये मस्जिद धो के बहुत थक गए थे। जब गए जाके अपनी दीवार से लग के अपने रूम में बैठे, सोचने लगे अब क्या करें। 6 महीने के सामने इतने बदतमीज़ आदमी, तौबा माज़अल्लाह, इसके साथ पीछे हमने नमाज़ पढ़ी है, अब क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ना होंगी, मस्जिद तो पाक कर ली है, अपने नफ्स को कैसे पाक करें। मसले अहले बैती का सब मसले सफ़ीनत नूह, अगर इस सफ़ीने से दूर रहे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पहले तज़किया नफ्स करना होगा। हमको हम ही ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, हम ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जहन्नुम में हम अपने को खुद ढकेल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 2-4 को साथ लिए हुए अपनी अपनी अक्लों पर मजबूती से खड़ा होना है। चाहे जितना कोई दोस्त यार हो गलत बात कर रहा है, जहाँ से दिल से आवाज़ आ रही है, मत साथ दो, मत दो साथ, तना रह जाओगे। नहजुल बलागा का जुमला है कि मेरे मौला ने कहा है जब तुम हक पर होगे, जब तुम सच पर होगे, जब तुम ईमान पर होगे, एक वक्त ऐसा आएगा तना रह जाओगे। खुश हो, उस तन्हाई से खुश हो कि आज फालतू की भीड़ मेरे पास नहीं है, मेरे मौला तो मेरे पास है। तो खैर फिर उस दिन जैसे ही आँख लगी, बैठे बैठे आँख लगी। अब उन्होंने ख्वाब, सुनिएगा अब ये वाक़या यहाँ पर बस एंड हो रहा है। जैसे ही उनकी आँख लगी उन्होंने देखा कि मैं करबला गया हूँ, और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के पास, और मौला तशरीफ़ लिया, मौला तशरीफ़ लिया है, सब बैठे हैं। मौला हम लोग को भी तौफीक दीजिए और ज़रूर तौफीक दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मिलने की तौफीक अता हो। हर आदमी जा रहा है, मौला से हाथ मिला रहा है, मौला सबसे हाथ मिला रहे हैं। ये आने लगे जिन्होंने मस्जिद पाक की थी, बहुत बड़े पाकीज़ा बानफ़्स नफीस शख्स जो अपने को समझते थे, आगे बढ़े। मौला ने दूर से कहा ये कैसे, देखते तो है नहीं मौला, मौला तो चारों तरफ बगैर आँख के देखते हैं ना। कहा ये कैसे, हटाओ इनको। कहा क्यों मौला? कहा जाओ, तुम्हारा लिबास बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, सब हटा के आओ, जितना तुम्हारे घर में लिबास है सब हराम का है, फेंक के आओ। तैयब और ताहिर पहन के आओ। दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, सारा सामान अपना घर का फेंक दिया, दूसरों को दे दिया। और जब अपने औकात पर आए, जो बहुत बड़े सूरमा बन रहे थे, अब फटीचर रह गए।
تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آئے. اب جو جلدی جلدی آنے لگے, کہا یہ کیسے, جاؤ جلدی. کہا مولا اب کیا ہوا, اب تو دیا ہے. کہا گھر بھی دے کے آؤ. کہا گھر کسے دے کے آئے؟ کہا کہ تمہارے چچا کو ہبا کر گئے تھے باپ, قبض آئے بیٹھے ہو تم, دے کے آؤ. مولا کی چاہت میں دعائیں نبھر روز پڑھتے تھے, آئیے آئیے کرتے تھے, تھوڑی تو چاہت تھی. کہا ٹھیک ہے, گھر گئے, دے دیا. اب دوڑے دوڑے آئے, مولا یعنی دور رہنا, ابھی نہ پاس آنا. مولا اب کیا؟ کہا تمہاری بیوی تم پر حرام. ارے مولا غضب ہو گیا, ایسے کیسے؟ کہنے ایسے جب تم بچے تھے اور جب تمہاری زوجہ بچہ تھی تو ایک ہی دور دور کا فاصلہ تھا, تمہیں نہیں پتا, ہمیں تو سب پتا ہے. 7 پردوں کا حال, 7 کوٹھیوں کا حال. ہمارے اندر, زبان کے اندر جو لفظ ابھی آئیں گے ہمیں نہیں پتا ہے. جو شہزادی ڈال لی ہم بول رہے, انہیں پتا ہے کہ اب ہم کیا بولیں گے. تو خالی منبر کی بات نہیں, ہمیشہ مولا فرماتے ہیں تمہارے لفظ زبان سے باہر بعد میں آتے ہیں, ہمیں پتا پہلے لگتا ہے تم کیا بول رہے ہو. صلوات بھیجیے محمد. تو ایک ہی دائی نے دونوں کو دودھ پلایا تھا, لہٰذا تم دونوں بہن بھائی ہوئے. بیوی حرام, اس کو میں کے بھیج کے آؤ. دوڑے دوڑے گئے, بیوی کو میں کے بھیجا, لوٹ کے آئے. کہنے لگے یہ کیسے, بڑی جلدی آ گئے. کہنے بس گھوڑا, میں نے ایسے دوڑ, کیا گھوڑا, کہاں گھوڑا؟ کہنے لگے وہی گھوڑا جو تم نے جس سے لیا تھا وہ چوری کا تھا. کہا مولا ہم نے پیسے سے لیا تھا. کہا نہیں وہ کوئی بات نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, جو آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہر وقت ہم دیکھتے ضرور ہیں, ہم بتانے ہر وقت تھوڑی نہ آئیں گے. تو ذیل مسائل آپ لوگ کے گھروں میں رکھیے, 5 ضرور پڑھیے کہ کیا کہا ہے ہم سے اسلام نے, ہمیں کیا کرنا ہے. کہا گھوڑا, کہنے یہ سب بے ایمانی کا گھوڑا ہے, ہٹاؤ. گئے یہ ہاتھتے کاٹتے, سکت نہیں رہ گئی, دم نہیں رہ گیا, زبان باہر آنے لگی. مولا اب بلائیے. کہا ابھی نہیں. کہا مولا اب کیا باقی؟ کہا یہ لڑکا ہے نا تمہارا. کہاں؟ کہا یہ لو تلوار اور اس کا گلا کاٹ دو. کہنے مولا کیوں, ایک ہی تو بیٹا ہے, سب کچھ آپ نے چھین لیا, سب ختم کر دیا, اب اسی سے تو باقی ہم پھر سے اسٹارٹ کریں گے, آغاز کریں گے, شروع کریں گے, تو چھوڑ دیا. کہنے تمہاری لا علمی میں پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت. اگر باہر رکھ کے کچھ جا کے گناہ کر رہے ہیں, پیرنٹس سے بھی جواب مانگا جائے گا اور جواب ان کا واجب ہوگا. گھروں میں اپنے کو ایسا ماحول بنائیے کہ بچوں کو جنبش لرزش نہ آئے, چاہے وہ ہاسٹل میں جائیں, چاہے لندن پیرس میں جائیں, بورڈنگ میں جائیں, ایسی تربیت ہونا چاہیے. کہا لا علمی میں ایسا گناہ ہوا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. صلوات بھیجیے محمد. جیسا ہی انہیں نے شروع کیا تھا, جیسا ہی انہیں نے شروع کیا, کہا کہ قتل کرو. بس انہیں نے کہا جائیے, آپ تو مولا ہی نہیں ہو سکتے, آپ مولا نہیں ہو سکتے. کہتے کہتے کہنے لگے کہنے مولا کیا آپ تو سید بھی نہیں ہو سکتے. جب منہ سے سید نکلا تب ان کو پتہ لگا ایک سید کو میں نے مسجد سے اس طرح سے بے حرمتی سے نکالا ہے. تب یہ روتے روتے بھاگتے ہوئے گئے ہیں اور اس قدر روئے ہیں کہ ان کے پیر ان کے اشکوں سے دھل گئے, بھیگے نہیں. تو عزیزوں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا, تیرا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا کہ بچ کے کنویں سے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. صلوات بس عزیزان گرامی, بہت ٹائم ہو رہا ہے, میں بات کو سمیٹ رہی ہوں. آپ یہ اپنے کو کمتر نہ سمجھیے, اپنے کو پریشان نہیں سمجھیے. جو
اسٹیفن جو ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، بہت بڑا سائنسداں، ہم لوگ اپنے کو غریب سمجھتے ہیں، کبھی علم کی کمی سمجھتے ہیں، کبھی صحت کی خرابی سمجھتے ہیں، کبھی اپنے کو تنہا سمجھتے ہیں۔ یہ 14 کے ماننے والے کبھی تنہا نہیں ہیں، پورا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ جارج اسٹیفن بہت بڑا سائنٹسٹ، اس نے پڑھا قرآن مجید میں ہم سے، آپ سے زیادہ تو نیٹ پر سرچ کریے، خدا کی قسم غیر لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، غیر لوگ نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو پورا واقعہ سب نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مولا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 15 دیکھ لو، میرے مولا علی سب یہ کرا ہے کہ جو حرام تھا سب چھینا ہے لوگوں سے۔ تو جارج اسٹیفن نے اپنی پڑھائی شروع کی تھی، لیکن وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ قالی صاحب معذور ہوتے گئے، ڈیٹیل نہیں پڑھنا ہے، قالی ان کی آنکھوں میں رمق رہ گئی تھی۔ پھر انہیں اپنا نفس، جب اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو نہ ہم کو موت ہرا سکتی ہے، نہ ہم کو بیماری ہرا سکتی ہے، نہ ہم کو آزاری ہرا سکتی ہے، نہ دنیا سماج سوسائٹی ہرا سکتی ہے۔ یہ بات بچے ذہن نشی کر لیں۔ جارج اسٹیفن پورا پیر سے سر تک معذور ہو گیا، خالی آنکھوں میں اس کے طاقت رہ گئی، پھر ہوتے ہوتے ایک گردن اس کی دائیں جانب ڈھلک گئی، یہ اس کی پوزیشن ہو گئی۔ لیکن اس نے دماغ، ڈاکٹر نے کہا اب بہت جلدی مرے گا، اس نے موت سے انکار کر دیا اور کہا دل میں سوچا مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ اسٹیفن ریڈیشن کے نام سے اس کی ایجادات موجود ہیں اس وقت کہ ریڈیشن اس نے ایجاد کری ہیں، اور اب یہ عالم تھا اس کا کہ جب آپ راہ خیر پر چلتے ہیں نا تو اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اسٹیفن کی گردن ایک طرف ہو گئی، خالی آنکھوں میں جنبش تھی، تو وہاں والوں نے ایک کمپیوٹر بنایا کہ جو پہلے تو وہ ہاتھ جب تک چلتے رہے اس سے کام کرتے رہے، جب آنکھوں میں جنبش رہ گئی تو آنکھوں سے وہ کام کرتے رہے، آپ دھیرے دھیرے آنکھیں بھی ختم ہو گئیں، پھر انہیں نے پلکوں میں جنبش رہ گئی۔ تو جارج اسٹیفن پلکوں سے اپنے خیالات دماغ میں ایسے گردن اور پلکوں پر خیالات لاتے تھے، اسپیکر بولتے تھے اور وہ ٹائپ ہو جاتا تھا، اور دنیا نے اس سے فیض اٹھایا۔ اسٹیفن کی ایسی کتاب جو انہوں نے ایک چھاپی، سمجھ لیجئے 2 سال تک اس کتاب سے آگے کوئی لکھ نہیں پایا، پائیدان نمبر 1 پائیدان پر رہی۔ تو الحمدللہ ہم لوگ تو مولا کے چاہنے والے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں انہی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، کہا آپ یہاں جنت میں ہوں گے، کہاں ہے تو کہا کوئی تمنا، کوئی حاجت، کوئی آرزو، کہاں ہے کیا ہے؟ کہا ایک بار اور زندگی مل جائے، کہا کیا کریں گے؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں ان کے استاد نے کہا کہ اگر مل جائے تو ہم زیارت عاشورہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ کا مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نوح، اگر نوح کے سفینے میں بیٹھنا ہے تو یہ قرآن مجید کی جو 99 خانیاں برائیاں لوگوں کی اللہ نے اخلاقی واضح طور سے بتا دی ہیں، جس میں سب سے اول ہے ماں کا ادب۔ اگر ماں کا ادب نہیں ہے تو سمجھ لیجئے بچہ ایک قدم نہیں۔ آج ہم لوگ جو سب کر رہے ہیں یہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہی تو ہے نا، ہم لوگ کیا جانے، یہ بچے کیا جانے علم کیا ہے، تابوت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہے۔ عزیزان گرامی بالکل انشاءاللہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہے، اور اگر روزی رزق میں برکت چاہتی ہیں اور اگر آپ اپنی عمر لمبی کرنا چاہتی ہیں تو رشتہ داریوں کو مضبوط کریے۔ کہا تم کو ملنے کو کہا گیا ہے، کس سے؟ ظالم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کہا ان سے بھی ملو، ان سے قطع تعلق نہ کرو، کیونکہ توفیق کی بات ہے، تم کو انہوں نے توفیق دی ہے، ان کے حق میں بھی دعا کرو۔ ہاں عزیزان گرامی، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، کاش اگر معلوم ہو جاتا ان لوگوں کو
نوح کے سفینے کی اہمیت، جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، نہ قرآن کافی رہا، چونکہ اہل بیت نہیں تھے اور اہل بیت کا سفینہ نہیں تھا۔ عزیزوں، نوح کا سفینہ تو پانی پہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا نا، مولا زیارت سب کو کرائے۔ اگر زیارت اسی سال جانا چاہتی ہیں تو بس چھوٹا سا عمل ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اچھا ہوا نماز پڑھیے 2 رکعت مولا عباس علیہ السلام کی، اور کہیے یا مولا آپ مجھے زیارت حسین کو بلائیے، ہم آپ کی نیابت میں اور روضے امام حسین علیہ السلام پر زیارت وارثہ پڑھیں گے۔ یہ عمل اگر آپ نے انشاءاللہ شروع کر دیا تو مولا نے چاہا اسی سال زیارت کو جائیے، ناگے علی 70 بار اور الحمد شریف 70 بار آب زمزم پر پڑھ کے پھونکیے، اور انشاءاللہ سیریاب رہیں گے، سبق بھی بچوں کو یاد رہیں گے۔ سورہ یاسین اگر نہیں، جو بڑے پڑھتے ہیں 2 ٹائم بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ سبق کیسے یاد ہو؟ ہفتے میں 1 بار سورہ یاسین چاہے پڑھوائیے، دماغ کھلتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، قوت آتی ہے۔ سورہ یاسین ضرور پڑھوائیے۔ عزیزوں، یہ سفینۃ نوح جو تھا وہ پانی پر چلا، اور جو یہ اسلامی سفینہ تھا، ارے یہ کربلا کے میدان میں خون کے دھاروں پر چلا۔ عزیزوں، ذرا سوچئے کہ آج ہم ان کو پرسہ دینے آئے ہیں، جو زمانے کے امام یہاں پر موجود ہیں، شہزادی بھی موجود ہے۔ ذرا خدا کی قسم اتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں جتنا اچھا آپ لوگ نے سماعت کیا ہے۔ جزائے خیر عطا کرے شہزادی، آپ سب کو ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یا شہزادی، ہم آپ کے پرسے کو آئے، آپ کے لال اور اپنے آقا کے پرسے کو آئے، یا شہزادی قبول فرمائیے یہ پرسہ۔ مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج الحمدللہ اچھے سے فرش بچھے ہوتے ہیں مجلسوں میں، دنیا کا اہتمام ہوتا ہے، آرام کا انتظام ہوتا ہے، اور پانی تو دروازے ہی پر مہیا ہوتا ہے۔ آئے افسوس، کربلا میں پرسہ دینا تو دور کی بات تھی۔ خدا کی قسم، جو دل انسانی رکھتا ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے، وہ کسی کی بھی تکلیف پر رو پڑتا ہے۔ آئے وہ کون ظالم تھے جو اس سفینے سے اتنا دور تھے کہ ننھی بچی سکینہ کو بھی نہیں بخشا۔ عزاداران امام، ارے ظلموں کا پہاڑ، آپ کیا سمجھتی ہیں خالی کربلا نہیں، کربلا سے سارے اماموں تک ایسا ظلم، ایسا ظلم، ایسا ظلم کہ کبھی پھر دنیا میں دوبارہ نہیں ہوا۔ امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب میرے ایک امام قید خانے میں تھے تو ایسی حالت تھی ان کی، ایسی حالت تھی کہ ایک جب ذرا سا کنارے بیٹھے، ہلکی سی دراڑ تھی، کوئی باہر سے راہگیر جا رہا تھا، کہنے لگا ارے کون ہے یہاں، بڑا ہی یہاں پر سکون مل رہا ہے، کوئی عظیم ہستی ہے، کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، مگر یہ کہا کہ ہے تو ہم زمانے کے امام ہیں، ظالموں نے قید کر دیا ہے، ظالموں نے قید کر دیا ہے۔ کہا اچھا آپ امام ہیں تو میرے حق میں دعا کر دیے۔ پوچھتا ہے مسافر کیا دعا کر دیں، کیا دعا کر دیں؟ کہنے دعا کر دیجئے، جو آپ کا دل چاہے دعا کر دیجئے۔
सोच सकेगी इंशाल्लाह घर तक रोती भी जाएगी। मेरे मौला ने हाथों को उठा के कहा, परवरदिगारे आलम, अरे गैर का कैदी बना देना मगर किसी मुसलमान का कैदी नहीं बनाना। एक अजीब दुआ की। पूछा क्यों? कहा मालूम है ये जालिमाते हैं, जालिमाते और गर्म सलाखों से मेरे पीठ पर इबारत लिख जाते हैं। सुबह की नमाज में अभी जोर नहीं आने पाती है, अरे फिराते हैं उसी तरह के लिए वे खून रवा रहता है और फिर से लिख जाते हैं। अभी जोर खत्म नहीं होने पाती कि मगरिब में भी आके अरे सत्रों पे सत्र लिखते चले जाते हैं। अभी देखा मौला तशरीफ लाए, देखा कैद खाने में, अपने वालिद से पूछा, ए बाबा अरे ये दीवारों पर कैसे खून है? कहा कि क्या बताएं, कलेजा कटता जाता है, खून की उल्टियां आती है, अरे कोई संभालने वाला तो होता नहीं है, लिहाजा दीवारों से टकराते हैं। अजीजों, हम लोग समझते हैं खाली करबला पर खत्म हुआ जुल्म, कहा नहीं, करबला से तो आगाज हुआ है जुल्म का। आज एक नन्ही बच्ची जिसका नाम सकीना है, जिसका चचा मौला अब्बास है, जिसका भाई नन्हा अली असगर है, उसका ताबूत बरामद होगा। आज़ादाराने ईमान, वो नन्ही बच्ची जिसके तमाचे लगाए जाते थे। मौला सबको जियारत कराए। खुदा करे जब आप रोजे में जाती है तो देखेगी कड़ियल जवान लईम शहीम मराद रहते, कड़े कस से अपने को गिरा देते और मुंह पर तमाचे लगाते हैं। आए सकीना, आए सकीना। वो बात और है कि बीवियां अब तो नन्ही बालियां सोने के लिए जाके चढ़ाती हैं, वही बालियां जो सकीना बीबी उतार नहीं सकती थी, इतनी कम उम्र थी। आज़ीज़ों, भाई है उस सकीना का एक जो आज कड़ियों में बंधा है, पैरों में बेड़िया है, गले में खारदार तोक है। अजीजों, जरा दिल पर रख के हाथ सोचिए, सबको अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत है और भाइयों को भी बहनों से बड़ी मोहब्बत होती है। ए मौला, हम सबके बहन भाइयों को सलामत रखे। क्या करे वो भाई, वो भाई क्या करे जो अपनी नन्ही बहन, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं, बहुत बड़ा तोहफा नहीं, ए भैया प्यास मारे डालती है। जरा तसव्वुर करिए क्या आलम होगा, क्या गुजरती होगी दिल पर जब एक भाई इतनी सी तमन्ना अपनी बहन की पूरी न कर सके। हालांकि बीवी की कोई तमन्ना नहीं पूरी हुई। जिंदान में बाहर देखती थी, ए पुपी अम्मा अरे हम घर कब जाएंगे? जरा ये भी कोई तमन्ना है। अभी हम सब मजलिसें करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर को जाएंगे, आराम से ताम नौश करेंगे, आराम से सो जाएंगे। और खुदा का मौला की नन्ही सकीना, अरे हम कब जाएंगे? अजीजों, वो वक्त भी आया जब नन्ही सकीना तड़पा करती थी, आए बाबा, आए बाबा, आए बाबा। ऐसा कोहरा के दरबार में आवाजें, अरे क्या है नींद खराब हो रही है? कहा बच्ची है, बाप को याद कर रही है। कहा किसकी बच्ची है? कहा इमाम हुसैन मजलूम। कहा दे दो, खुदा की
सी बच्ची का, जो बच्ची अपने बाप का इंतजार कर रही है, ऐसे ना मुराद पूरी हो, ऐसे ना मुराद पूरी हो, कहा जाओ बाप का सर दे दो। आया दश्त में ढका हुआ, बच्ची ने यहाँ से देखा, कहा बड़ी अम्मा, अरे मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। ये खाना नहीं है। जब नजदीक आया और जब खोला गया तो देखा बाप का सर है। बच्ची ने गोद में लिया। बस फर्क इतना था, कभी बाप के सीने पर सकीना सोती थी और सकीना, शहजादी सकीना बाबा के मुंह पर मुंह रखे, ए बाबा हमने भैया को नहीं सताया, ए बाबा हमने पुपी अम्मा को नहीं सताया, ए बाबा हमने तो अब चादर भी नहीं मांगी, बाबा अब तो हम पानी भी नहीं मांगते। मेरे बाबा, हर बच्ची को रहता है ना कि माँ बाप राजी, ए बाबा अरे आप राजी हो। बहन करते करते एक बार आवाज बदबूर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब लाशे को दफनाया हमारे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने, खुदा दुश्मन को भी ऐसा वक्त न दिखाए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और दफने सकीना बहन को जब ताबीज बंद करने लगे, कहते लब सकीना के हिले सुन सकेंगी क्या? काहे भैया, अरे जरा अश्किया से पूछ लो, अरे अब तो हम अपने बाबा को रो सकते हैं, या तो अश्किया नहीं मारेंगे तमाचे। फरियाद गरीबी और बेयारी हुसैन, नाला है दम बदम सारी हुसैन। ए फलक वो इब्तिदा, ये इंतहा अहले बैत।